نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگی میں نیا سال عطا کیا ہے، اور آج اس سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام، اور اسی دن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، لیکن آپ نے جو دین اسلام ہے اس کو کس طرح قبول کیا، آپ کس طرح اسلام لائے، اور پھر قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، متعدد آیت کریمہ ہیں جو آپ کی موافقت میں اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کی۔
اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو دین اسلام کو قبول کیا، آپ کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ نے دعا مانگی، حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بالاسنان، اے میرے رب دین اسلام کو عزت عطا کر۔ دو لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، دین اسلام کو اے میرے رب عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے یا پھر ابو جہل کے ذریعے، اور ایک دعا میں آقا کریم علیہ السلام نے خاص طور پر یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے میرے رب عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا کر۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے دعا مانگی ہو اور وہ بارگاہ ربوبیت میں قبول نہ ہو؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے اللہ کا کوئی بھی نبی ہو اس کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور یہ تو امام الانبیاء کی دعا ہے۔ جس کے لیے حضور دعا مانگے، جس کے لیے اللہ کے محبوب دعا مانگے، وہ دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ جو قبولیت ہے نا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، یعنی قبولیت نے بھی حضور علیہ السلام کی دعا کا استقبال کیا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو جس کے لیے بھی دعا مانگی ہے اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی کہ اے میرے رب انس بن مالک کو عزت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا کر۔ انس بن مالک کو مال عطا کر، جان میں برکت عطا کر۔ جان میں برکت سے مراد یہ کہ زندگی میں برکت عطا کر، اولاد میں برکت عطا کر۔ ادھر دعا مانگی، ادھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو میں اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے، اللہ پاک نے مجھے اولاد میں اتنی برکت عطا کی کہ میں 102 لوگوں کو خود دفن کر چکا ہوں۔ اور جب مال میں برکت کی دعا کی تو فرمایا لوگوں کے جو باغ تھے سال میں ایک بار پھل دیتے، حضور کی دعا کی وجہ سے انس بن مالک کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے زندگی میں برکت کی دعا کی۔ حضرت انس کہتے ہیں اتنی لمبی زندگی میں نے خود تنگ آ کر موت کی خواہش کی تھی کہ حضور کی دعا کے صدقے اللہ پاک نے مجھے اتنی لمبی زندگی عطا کی، اس لیے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن مالک کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے قبول کی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا کرے۔ حضور کی دعا کے صدقے
حضرت ربیعہ بن مالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 بیٹے عطا کیے. اور پھر حضرت علی شیر خدا جنگ خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں جب درد ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی کہ اے میرے رب علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما دے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کو کبھی بھی اشوب چشم کا میری آنکھوں پر کبھی حملہ نہیں ہوا. مجھے اللہ پاک نے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھا ہے. کیوں؟ حضور نے دعا کی. اور پھر آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو طالب کے لیے جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے میرے لیے دعا مانگ، اپنے رب سے میرے لیے دعا مانگ کہ اللہ مجھے شفا عطا کرے. ادھر حضور نے دعا مانگی کہ میرے رب میرے چچا کو شفا عطا کر دے، اور ادھر قبولیت ہوئی اور حضرت ابو طالب ایسے اٹھے جیسے کسی نے رسی کھول دی ہو. بیمار تھے، حضور نے دعا مانگی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ان ربک لیعطیک، اے میرے بھتیجے ایسے لگتا ہے جیسے رب تیری اطاعت کرتا ہے. یعنی جب تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو تیرا رب فوراً تیری دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو میرے آقا نے جس جس کے لیے دعا مانگی ہے وہ فوراً قبول ہوئی ہے. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے یمن کے لیے روانہ کیا تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مقدمات کا فیصلہ کیسے کروں گا، میرا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب اس میرے علی کے دل کو ہدایت عطا کر. اور ایسی ہدایت ملی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کبھی مشکل پیش نہیں آئی. کیوں؟ حضور نے دعا مانگی ہے. تو میرے آقا نے جس جس کے لیے دعا مانگی ہے وہ کیسے قبول ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے رب عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما. اب آقا کریم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول کیسے ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 39 مردوں نے اور 28 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں مولا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر. اب دعا قبول ہوئی اور ادھر جو کفاران قریش ہے، قریش مکہ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. کافروں نے آپس میں میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ جو دین اسلام دل بدل پھیلتا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے. جب آپس میں مشورہ کرنے لگے کسی نے کہا اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو قید کر دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے نعوذ باللہ، تاکہ یہ دین اسلام کی تبلیغ نہ کر سکے. کسی کافر نے یہ مشورہ دیا کہ اس اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے نعوذ باللہ، یہاں سے ان کو نکال دیا جائے تاکہ یہ دین اسلام کی تبلیغ نہ کر سکے. لوگوں نے کہا اگر ہم ان کو قید کر دیں تو قید کے دوران بھی یہ تبلیغ کرتے رہیں گے، یہ کوئی حال نہیں.
کسی نے کہا ملک بدر کر دے تو دوسرے ملک میں جا کر یہ تبلیغ شروع کر دیں گے، یہ بھی کوئی حل نہیں۔ اب ایک کافر نے کہا اس کا حل صرف یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب سب نے میٹنگ کی تو یہ جس نے رائے دی اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا کہ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ وہ جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اللہ کا محبوب، نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب سب نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا، فیصلہ کر لیا کہ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کریں گے۔ اب فیصلہ یہ کرنے لگے کہ یہ قدم کون اٹھائے گا، یہ کام کرے گا کون ہے۔ سب کی نظر انتخاب عمر پر گئی کہ یہ کام عمر کرے گا۔ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے۔ سارے کافروں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ کام عمر کرے گا۔ کیوں؟ وہ سب سے بہادر ہے، وہ سب سے جری ہے، وہ پہلوان ہے، وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے، یہ کام عمر کرے گا۔ سب نے فیصلہ کر دیا اور 300 اونٹ کا معاوضہ یہ دینے کا اعلان کیا کہ عمر اگر یہ کام کر دے تو 300 اونٹ بدلے کے طور آپ کو دیے جائیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق اس ارادے سے گھر سے باہر نکلے، راستے میں ایک صحابی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا میں اللہ کے نبی کو جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے میں اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا عمر اس سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو، آپ اپنے گھر میں تو دیکھو پہلے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ کی طرف جانے سے پہلے وہاں سے رخ موڑا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اتنا غصہ تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، آپ نے تلوار اپنی ہمشیرہ کے دروازے پر ماری اور اندر سے آواز قرآن مجید کی تلاوت کی آ رہی تھی۔ حضرت خباب حضرت عمر کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو قرآن مجید کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر غصے میں ہیں، آگے سے بہن یہ کہتی ہے، وہ جو حضرت خباب تھے وہ چھپ گئے، بہنوئی بھی ڈر رہا ہے، اور بہن نے کہا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں، اس لیے کہ جس ماں کا دودھ عمر نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا۔ آپ کی ہمشیرہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، اور کہا کہ آپ نے اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھا ہے جو یتیم ہے؟ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے دین کو کیوں اختیار کر لیا ہے؟ اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بہن پر نے کہا کہ وہ جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا دین، ان کا اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا، آگے سے بہن نے کہا عمر یہ جان تو آپ لے سکتے ہو
لیکن اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ اور دین ہے وہ آپ ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کو مارا، زخمی کیا، دیکھا کہ بہن ٹس سے مس نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی ہمشیرہ سے پوچھا، ذرا بتائیں تو صحیح آپ کس چیز کو پڑھ رہے تھے، کس کی تلاوت کر رہے تھے؟ ہمشیرہ نے کہا، عمر سنو، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، اس لیے میں آپ کو وہ نہیں دوں گی، نہیں دکھا سکتی، وہ اللہ کی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی بغیر وضو اور طہارت کے چھو نہیں سکتا، اس لیے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ وہ کیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، کہ جب آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ یہ قرآن مجید جو ہم نے اپنے محبوب پر اتارا ہے یہ مشقت کے لیے نہیں اتارا، یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے یہ الفاظ سنے اور قرآن کی تفسیر یہ تھی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات سنی تو وہ جو آپ کا پتھر دل تھا وہ موم کی طرح نرم ہو گیا۔ جب نرم پڑے، غصہ ٹھنڈا ہوا، اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ مجھے بھی اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں لے چلو، اس لیے کہ میں بھی دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چلو جہاں ابو بکر آتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چلو جہاں علی آتا ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے، مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چلو جہاں عثمان غنی آتا ہے تو صداقت کا تاجدار بن جاتا ہے، سخاوت کا تاجدار بن جاتا ہے، مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ارادے سے نکلے تھے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں گا، نعوذ باللہ، ارادہ یہ تھا، مگر جب قرآن سنا دل نرم ہوا، کہا مجھے اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے لگے تو آقا کریم علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ دار ارقم میں صحابہ کرام بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام وہ دار ارقم جہاں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی اور کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر حمزہ سے کہ ٹھہرو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں 3 دن ہو گئے ہیں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے رب عمر خطاب کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا کر۔ جب حضرت عمر فاروق آئے، یوں سمجھ لے میرے آقا نے فرمایا کہ عمر خود نہیں آئے، عمر خود نہیں آ رہے، میری دعا کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے اور اب عمر دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب آئے، پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟
کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اب ارادہ بدل گیا ہے، اب اپنا سر اور دل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول کیا۔ جب دین اسلام قبول کیا، اللہ کے محبوب نے دعا یہ مانگی تھی، دعا کے الفاظ دیکھیے، فرمایا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو غلبہ عطا کر۔ جب حضرت عمر نے دین اسلام قبول کیا، حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا رب سچا نہیں؟ فرمایا ہاں میرا رب سچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں کیا آپ کا دین سچا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں سچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے سے قبل جب 39 مردوں نے 28 عورتوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا تو چھپ کر عبادت کرتے ہیں، چھپ چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دین سچا، آپ اللہ کے سچے رسول، آپ کا رب سچا ہے، تو اب دین کی تبلیغ اور اللہ کی عبادت چھپ کے نہیں ہوگی، اعلانیہ طور پر سب کے سامنے ہوگی۔ جب اسلام قبول کیا اسی وقت دار ارقم سے 2 قطاریں نکلی ہیں، ایک قطار کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہیں، دوسری قطار کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہیں، دوسری طرف کافر پریشان ہیں، ابو جہل کمپنی پریشان ہے کہ عمر کو بھیجا کس لیے تھا؟ عمر کو تو بھیجا اس لیے تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دے، مگر عمر اب ان کی طرف سے دین اسلام کے دفاع میں کھڑا نظر آتا ہے۔ جب دار ارقم سے 2 قطاریں نکلی تو حضرت عمر بن خطاب اعلان کرتے ہیں آؤ مکہ کے کافروں، کفاران قریش آؤ، آج ہمیں دین کی تبلیغ سے روک کر دکھاؤ، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو میدان میں آؤ، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو کوئی کافر میدان میں نکل کے دکھائے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اعلانیہ طور پر دین اسلام کی عبادت اور تبلیغ شروع کر دی گئی، اس لیے کہ میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے رب عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا کر۔ اور کیسی عزت عطا کی؟ یمن، شام، عراق 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ کے قریب آپ کا دور خلافت گزرا ہے، مگر اس دور خلافت کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی، دین اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اور حضور دعا مانگے اور قبول نہ ہو؟ ارے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی تو امام الانبیاء کی دعا کیسے رد ہو سکتی؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، میرے آقا نے جب دعا مانگی تو قبولیت نے بھی دعائے محمد کا استقبال کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول کیا، اللہ پاک نے ہر طرف دین اسلام کو عزت عطا فرمائی، دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر دوستان محترم، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے آقا نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور حق کیسا بولا؟ آپ کی موافقت میں قرآن مجید کے اندر 21 کے قریب آیات مبارکہ نزول ہوا۔ وہ مقام ابراہیم جہاں پر ہم نفل ادا کرتے ہیں، وہ جو مقام ابراہیم جہاں نفل ادا کرتے ہیں نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو جائے نماز مصلی بنایا جائے۔ ادھر حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جو عمر کا ارادہ ہے وہی رب کا بھی ارادہ ہے، یعنی اسی مقام کو، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں مختلف لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیں کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ ادھر حضرت عمر نے عرض کی، ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، اگر ان سے کسی نے کچھ چیز لینی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے لیا کرے، یعنی حجاب میں رہا کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ادھر جب رئیس المنافقین ابن ابی مرا ہے، منافقوں کا سردار، آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اس منافق کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ منافق ہے، اس کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں، وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، آپ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے یہ عرض کی، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کسی منافق کا بھی کبھی جنازہ نہ پڑھائیں۔ اور پھر ادھر ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ جو جبریل امین علیہ السلام ہے نا، جو آپ کے نبی کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے نکالے، وہی الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نازل کر دیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو حق ہے عمر کی زبان پر بولتا ہے، ان الحق ینطلق علی لسان عمر۔ اور کیسا حق بولا کہ آپ کی تائید میں، آپ کی موافقت نے قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ اور پھر دوستان محترم 26 ذوالحج کو، آج ہے یکم محرم الحرام، 26 ذوالحج کو آپ نماز فجر پڑھانے لگے ہیں، نماز فجر ادا کرنے لگے ہیں۔ 26 ذوالحج کو 23 ہجری کو جب نماز فجر اقامت کہی جا چکی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر نماز میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، جب ان آیات کی تلاوت کی تو ایرانی مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے زہر آلود خنجر کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ زخمی ہوئے، خون بہا، نماز کی حالت میں نیچے گرے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخموں کی حالت میں اٹھا کر
قصر خلافت تک پہنچایا گیا، زخمی ہونے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا، اب ہم بھی صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ان سے عشق اور محبت کا دم بڑھتے ہیں۔ کبھی دیکھیں وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، جب قصر خلافت میں گئے ہوش آیا، ہوش آتے ہی آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، ہوش آیا تو کہا کیا نماز کا وقت ہے؟ یعنی نماز کی اتنی فکر تھی کہ زخمی حالت میں ہے، جب ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا نماز کا وقت ہے؟ 26 ذوالحج کو زخمی ہوئے، 23 ہجری کو آگے، یکم محرم الحرام کو، 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور آپ دعا کیا مانگتے تھے؟ آپ کی دعا دیکھنا، دعا یہ مانگتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتی فی بلد رسولک، اے میرے رب مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمانا اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا کرنا۔ یہ دعا مانگتے تھے آپ، اور آپ کی دعا کس طرح قبول ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کیا اور حضور کے شہر میں موت آئی۔ اور پھر دعا دیکھیے کہ آپ نے وصال سے قبل اپنے بیٹے سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنا، میری وصیت یہ ہے کہ اگر اجازت ہو تو اپنے محبوب کے قرب کے اندر مجھے بھی دفن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی، اور آپ جو دعا مانگتے تھے مولا اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر، وہ دعا کتنی قبول ہوئی کہ آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کا وہ قرب ملا ہے کہ آپ کی جو قبر انور ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ ہے۔ وہ کیسی سنگت ہے، وہ کیسی صحبت ہے، وہ کیسی دعا کی قبولیت ہے۔ اور پھر آخری وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی فکر تھی کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ آج ہم ان کے ساتھ محبت کا دم بڑھتے ہیں، اور اسلامی سال بھی حضرت عمر فاروق کی شہادت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک نیا سال عطا کیا ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ پچھلا سال گزر گیا، ہر ایک جانتا ہے اس نے کس طرح گزارا ہے، اس سال میں اس نے کیا گل کھلائے ہیں ہر ایک جانتا ہے، مگر جو آپ کی اور میری زندگی کا نیا سال شروع ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ یہ تجدید عہد کریں، یہ ہم اپنے ساتھ پختہ ارادہ کریں کہ یہ سال پچھلا جیسا بھی گزرا ہے، یہ سال ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزاریں گے، اس لیے کہ زندگی کے ایک لمحے کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، زندگی کے ایک لمحے کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جو زندگی ملی، نیا سال ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھ لے اور اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدل لے، اپنی زندگی کے معاملات کو بدل لے، اور بالخصوص شہادت سیدنا فاروق اعظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہر روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت جھکنے والے بن جائیں۔ یہ ہم اپنے ساتھ تجدید عہد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔